السلام علیکم۔ اردو سچی کہانیوں کے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ آج جو کہانی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ محبت، خوف اور خونی عشق کی ایک ایسی سچی کہانی ہے جسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ خونی عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں کہانی پڑھ کر۔ شہرینہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسے بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، مگر اس کے علاوہ وہ ہمیشہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ جب وہ یونیورسٹی لیول پر پہنچی تو غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی پیش رہتی۔ شہرینہ بے حد خوبصورت تھی۔ لمبے سیاہ بال جو کمر کو چھوتے تھے، گلابی گال اور چمکتا سفید رنگ، اس کے ساتھ ہی اس کی ہلکی بھوری آنکھیں جو اسے بے حد خوبصورت بناتی تھیں۔ یونیورسٹی کے تمام لڑکے شہرینہ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے، مگر شہرینہ کو ان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے بس پڑھائی سے دلچسپی تھی، یا اگر غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تو وہ بے حد دلچسپی لیتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ اس کی دوست نادیہ نے پوچھا، شہرینہ کیا بات ہے؟ آج کل تم بے حد پریشان سی لگ رہی ہو، کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں نادیہ، ایسی کوئی بات نہیں، شہرینہ نے جواب دیا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کھل کر بات کرو، مجھ سے بات شیئر کرو یار، تمہارے دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا، نادیہ نے شہرینہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تو آخر کار شہرینہ نے بات بتا ہی دی۔ نادیہ، دراصل کچھ راتوں سے میرے ساتھ مسلسل ایسا ہو رہا ہے۔ بچپن میں بھی اکثر ایسا ہوتا تھا، مگر ان دنوں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ نادیہ اس کی بات سن کر حیران سی رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ دراصل نادیہ، مجھے مسلسل ایک ہی خواب آتا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک ویران جگہ پر ہوں۔ جگہ پرانے کھنڈرات ہیں اور رات کا وقت ہے۔ کسی شخص نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اس کے سامنے والے دو دانت بہت لمبے ہیں۔ کیا مطلب لمبے دانت؟ مطلب ویمپائر؟ نادیہ شہرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں شاید وہی۔ اس آدمی کے دانت ویمپائر کی طرح ہیں، اور اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہیں، جن سے لال رنگ کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ لال رنگ کے آنسو؟ مگر شہرینہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی آدمی کی آنکھوں سے لال رنگ کے آنسو کیسے نکل سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتی نادیہ، لیکن وہ آدمی شاید غمزدہ ہے۔ اس کے لال آنسو میرے گالوں پر بھی گر رہے ہیں، اور وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے، تمہاری اور میری محبت بالکل سچی ہے، لیکن تمہیں یا مجھے اس محبت کی قربانی دینی ہوگی۔ اس نے مجھے کسی پلنگ پر لٹا دیا ہے، اور وہ وقت کا انتظار کرنے لگا ہے۔ اتنی دیر میں ایک بزرگ شخص آیا ہے، اور اس نے کہا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ اگر صبح ہو گئی تو وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکے گا جو تم دونوں چاہتے ہو۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور میں پریشان سی ہو گئی۔ یہ خواب مجھے مسلسل پریشان کر رہا ہے۔ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر یہ سب مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ شہرینہ نادیہ کو بتاتے بتاتے غمزدہ سی ہو گئی۔ ارے شہرینہ، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر مت کیا کرو۔ خوابوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تم بس 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کلاس کا وقت ہو رہا ہے، جلدی چلو۔ وہ دونوں کلاس لینے بڑھ گئیں۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی، اور انہوں نے کہا، آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے آج ایک خوشخبری ہے کہ اگلے ہفتے ہماری یونیورسٹی کا ٹرپ پورے 3 دن کے لیے کشمیر جا رہا ہے، جس میں آپ کے لیے بہت ساری ریفریشمنٹ اور غیر نصابی سرگرمیاں ہوں گی۔ میڈم نے خوشخبری سنائی تو شہرینہ اور نادیہ بھی پرجوش سی ہو گئیں۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھیں۔
شہرینہ جب گھر پہنچی تو اس کا موڈ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی امی نے پوچھا، کیا بات ہے، آج ہماری بیٹی بہت خوش لگ رہی ہے۔ صبح موڈ آف تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا، اور اب اچانک سے جب سے یونیورسٹی سے آئی ہو تمہارا موڈ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ جی مما، کیونکہ ہماری یونیورسٹی کا ٹرپ کشمیر جا رہا ہے، اور آپ جانتی ہیں مجھے ٹرپ پر جانا بہت پسند ہے، خاص کر اگر کشمیر جیسی پیاری جگہ پر جائیں تو وہ کون بے وقوف ہوگا جو وہاں جانے سے انکار کرے گا۔ شہرینہ کی امی سن کر خوش سی ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹی، خوش رہو اور ہمیشہ خوب انجوائے کرو۔ پھر مما نے اس کے گال کو چوما اور کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ شہرینہ اپنے ابو کے پاس آئی اور ان سے ٹرپ کی اجازت لی۔ ابو نے خوشی خوشی ٹرپ کی اجازت دے دی۔ شہرینہ کے والدین کافی امیر تھے، انہوں نے شہرینہ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی تھی۔ ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی کہ شہرینہ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور وہ ہمیشہ خوش رہے۔ ویسے بھی وہ جانتے تھے کہ شہرینہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ اسے کسی بھی قسم کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ شہرینہ کو انکار پسند بھی نہ تھا۔ شہرینہ اور نادیہ نے ٹرپ کے لیے گرم کپڑے خرید لیے اور اب وہ ٹرپ بس میں بیٹھ کر خوب انجوائے کر رہی تھی۔ بس میں باقی کلاس فیلوز نے بھی خوب فن کیا، یوں سب بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ بس مختلف راستوں سے گزرتی گئی، کئی جگہ انہوں نے بس روکی، کھانا کھایا، پھر دوبارہ بس اپنی منزل کی جانب گامزن ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا، شہرینہ کے کانوں میں ہینڈ فری لگی تھی اور وہ گانے سن رہی تھی۔ اسے کب نیند آ گئی معلوم ہی نہیں ہوا، وہ نیند کی وادیوں میں کھو سی گئی۔ شہرینہ، تم میرے پاس آ رہی ہو، میں بہت خوش ہوں شہرینہ، جلدی آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دور کھڑا کسی وادی پر ایک لڑکا شہرینہ کو باہیں پھیلا کر آواز دے رہا تھا، جبکہ شہرینہ لا علمی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی، مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہرینہ کے سامنے وہ لڑکا آ گیا۔ شہرینہ نے جیسے ہی اس کی شکل دیکھی، خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ سن کر اس کی دوست نادیہ بھی حیران سی رہ گئی۔ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور سب شہرینہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا شہرینہ، کیا تم ٹھیک تو ہو؟ میڈم نے شہرینہ کی طرف دیکھا اور شہرینہ سے پوچھا۔ جی میڈم، میں ٹھیک ہوں، بس کوئی عجیب سا خواب آ گیا تھا، شہرینہ نے جواب دیا۔ نادیہ سمجھ گئی تھی اور پھر اس نے شہرینہ کو پانی پلایا اور شہرینہ گانے سننے لگ گئی۔ وہ صبح ہونے تک نہ سوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس کی آنکھ دوبارہ لگ گئی تو پھر عجیب سے خواب آئیں گے۔ کچھ گھنٹوں کی لمبی مسافت کے بعد پوری یونیورسٹی کشمیر پہنچ چکی تھی۔ کشمیر کی سرسبز حسین وادیاں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کہیں بلند و بالا پہاڑ تھے تو کہیں ٹھنڈے پانی کے چشمے چٹانوں سے بہہ رہے تھے۔ نیلے رنگ کا آسمان، پہاڑ اور دلکش حسین وادیاں قدرت کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ واہ میرے مالک، ماشاء اللہ، اس قدر حسین تو دنیا میں جنت ہے، شہرینہ نے تمام مناظر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو شہرینہ، اس ٹرپ میں بہت مزہ آنے والا ہے، نادیہ نے کہا۔ پھر سینئر میڈم نے سب بچوں کے کیمپ لگوا دیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ بچے ریسٹورنٹ میں ٹھہریں گے، لیکن طالب علموں نے کیمپنگ کی ضد کی تھی، اسی لیے سب اسٹوڈنٹس نے ایک حسین وادی کے نیچے والے آباد حصے میں کیمپ لگا لیے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس بہت خوش تھے۔ رات کو انہوں نے کھانا کھایا اور خوب مزے کیے۔ صبح ہوتے ہی شہرینہ کی آنکھ کھلی۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی، کیونکہ کل رات سے اسے کوئی خواب نہ آیا تھا۔ وہ تمام کیمپوں سے دور ادھر ادھر حسین وادیوں اور مناظر کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، اوپر لانگ کوٹ پہن رکھا تھا جس کے باہر سے اس کی حسین سیاہ زلفیں لٹک رہی تھیں۔ وہ اوپر کی جانب دیکھتی تو خوبصورت نیلے بادل تھے، ان کے ساتھ ہی خوبصورت پہاڑ دیکھے اور پھر پہاڑوں کو دیکھ کر گہری سانس لینے لگی۔ اسے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے اسے کچھ درخت نظر آ رہے تھے جو کافی اونچے تھے، شاید وہ ڈھلوان پر تھے۔ اچانک شہرینہ کو یوں محسوس ہوا
جیسے کوئی ان درختوں کے بیچ سے گزر رہا ہو۔ اس نے غور کیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہاں کسی لڑکے کو دیکھا تھا، وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے وہ لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دو درختوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، سر کے بال بھورے تھے، سفید رنگ میں وہ ایک بھرپور خوبصورت مرد لگ رہا تھا۔ ان درختوں کے بیچ کھڑا وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ شہرینہ کو بہت اچھا لگا۔ وہ شرما سی گئی اور نظریں جھکا لی۔ اس نے کچھ دیر بعد وہ دیکھا تو وہ لڑکا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی مگر دوبارہ اسے وہ لڑکا نظر نہ آیا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈر سی گئی۔ یہ اس کی دوست نادیہ تھی۔ اف نادیہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کوئی آواز تو دے دیتی۔ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں مگر تم مل ہی نہیں رہی۔ آخر کار میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈنے گئی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ آئی ہوں۔ یار مجھے صبح جلدی جاگ آ گئی تھی۔ یہاں تمام مناظر کتنے پیارے ہیں نا، اسی لیے میں ادھر ادھر قدرت کے حسین مناظر دیکھنے آ گئی۔ اگر آپ نے مناظر دیکھ لیے ہوں تو اب آ جائیے، کیونکہ سینئر میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا ہے اور سب اسٹوڈنٹس اپنا ناشتہ کر رہے ہیں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ نادیہ چلنے لگی جبکہ شہرینہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ شہرینہ ابھی بھی اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ لڑکا کہاں غائب ہو گیا، لیکن اسے اس بات کا کوئی جواب نہ مل پایا۔ شہرینہ اور باقی کلاس فیلوز نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ پھر ٹیچرز نے ایک سرگرمی کا اعلان کر دیا۔ اس سرگرمی نے سب اسٹوڈنٹس کو بھاگنے میں حصہ لینا تھا اور مقررہ وقت پر اسی پوائنٹ پر آنا تھا جہاں سے وہ گئے تھے۔ اسٹوڈنٹس کو ان کے موبائل پر سارا میپ سمجھا دیا گیا تھا۔ شہرینہ ہمیشہ سے ایسی سرگرمیوں میں اول آتی، اس لیے اس نے بھی حصہ لیا تھا اور دوڑ کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس بہت پرجوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے دوڑ شروع کر دی۔ شہرینہ ہمیشہ کی طرح ایکٹیو تھی۔ وہ دوڑ میں سب سے آگے بھاگ رہی تھی۔ اچانک اسے آواز سی آئی، شہرینہ آؤ، میری طرف آؤ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آواز کسی ڈھلوان کی طرف سے آ رہی ہے۔ شہرینہ یہ آواز سن کر حیران سی رہ گئی۔ اسے لگا شاید یہ کسی ساتھی کی سازش ہوگی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ باقی تمام لوگ اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے تھے، مگر وہ کون تھا جو شہرینہ کو آواز دے رہا تھا؟ یہ آواز شہرینہ کو مسلسل آ رہی تھی۔ آخر کار شہرینہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رک گئی۔ اتنی دیر میں باقی تمام لوگ شہرینہ سے آگے نکل چکے تھے۔ تقریباً 20 منٹ وہ وہیں سائڈ پر بیٹھی رہی کہ اسے اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ سڑک پر ہی تھی اور یہ آواز اوپر سے بنے ہوئے ڈھلوان سے آ رہی تھی جہاں درخت ہی درخت تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہے، چنانچہ اس نے جنگل کے راستے سے جانے کی کوشش کی۔ اس نے ڈھلوان کا راستہ اختیار کیا جہاں جنگل تھا۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا مگر جنگل اور گھنا ہوتا گیا۔ اسے لگا شاید وہ گم ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا سی گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ آ پہنچی جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ لکڑی کا کوٹھی نما گھر جس کے باہر پھولوں کا ڈھیر تھا۔ گھر کے گیٹ کے باہر ایک حسین تالاب تھا جس میں کنول کے پھول تیر رہے تھے۔ کچھ بکریاں بھی موجود تھیں جو گھاس کھا رہی تھیں اور پانی پی رہی تھیں۔ شہرینہ آگے بڑھی تو خوش سی ہو گئی۔ اس قدر حسین گھر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ اچانک اسے ایک بزرگ آدمی دکھائی دیے جو بکریوں کو گھاس ڈالنے گھر سے باہر آئے تھے۔ انہوں نے شہرینہ کی طرف دیکھا اور غور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کون ہو تم؟ بزرگ نے پوچھا۔ بزرگ کی عمر 65 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے بھی سیاہ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بزرگ عمر کے تو زیادہ تھے مگر بے حد خوبصورت تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ جوانی میں بہت خوبصورت ہوں گے۔ جی میرا نام شہرینہ ہے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں،
मैं यूनिवर्सिटी ट्रिप से आई हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे कैंप तक पहुँचा दीजिए, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। ठीक है बेटा, मैं ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता, मेरा बेटा अरशमान तुम्हें छोड़ आएगा, तुम अंदर आओ। शहरीना खुश हो गई और घर के अंदर आ गई। घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी खूबसूरत था, मगर घर को देखकर लगता था जैसे ये बहुत पुरानी तर्ज का बना हुआ है और घर की ज़्यादातर चीज़ें स्याह रंग की थीं। बेटा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बुजुर्ग शहरीना को बिठाकर दूसरे कमरे की तरफ चले गए और शहरीना सोफे पर बैठ गई। अचानक शहरीना की नज़र दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। ये पेंटिंग बेहद खूबसूरत थी। ये एक हसीन लड़के की तस्वीर थी जिसकी आंखों का रंग बिल्कुल सुर्ख था, उसके होंठ भी लाल सुर्ख थे। वो किसी शहजादे से कम न लग रहा था। वाह, क्या हसीन पेंटिंग है, काश ये लड़का सच में पेंटिंग से बाहर आ सकता। शहरीना ने अभी कहा ही था कि उसे किसी चीज के टूटने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो कुछ भी ना था। फिर उसने वापसी पर उस पेंटिंग की जानब देखा तो वो देखकर हैरान रह गई। वही पेंटिंग वाला लड़का शहरीना के सामने खड़ा था। उसकी आंखों का रंग अब नीला हो गया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके और शहरीना के दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। वो काले सूट में मलबूस था। उसके जिस्म से बहुत हसीन खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू सूंघकर शहरीना पागल सी होने लगी। वो इस बात पर हैरान भी थी कि अचानक वो लड़का यहाँ कैसे आ गया, और शायद ये वही लड़का था जिसने शहरीना को उस दिन सुबह सुबह जंगल में देखा था। आप आप कौन हैं? शहरीना ने उस लड़के की तरफ देखते हुए सवाल किया। अरशमान, मेरा नाम अरशमान है, वो मुस्कुराते हुए बोला तो बेहद खूबसूरत लग रहा था। शहरीना ने उसे गौर से देखा। अरशमान का क्या मतलब है, क्या मैं जान सकती हूँ? क्योंकि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। अरशमान का मतलब है आसमान का शहजादा, और मेरा बेटा किसी शहजादे से कम नहीं है। अचानक बुजुर्ग दाखिल हुए और उन्होंने जवाब दिया। शहरीना अरशमान की तरफ देखकर शर्मा सी गई। फिर वो दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे। शहरीना को अरशमान की खूबसूरती ने बहुत मुतासिर कर दिया था। अरशमान के पास से बेहद प्यारी खुशबू आ रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ आपने कौन सा परफ्यूम और फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल की है? शहरीना ने पूछा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। शहरीना भी मुस्कुरा दी। फिर शहरीना ने उससे पूछा कि परसों सुबह वो उसे जंगल में क्यों देख रहा था, तो उसने जवाब दे दिया, मैं जंगल से सुबह सुबह कुछ लकड़ियां लेने आया था, अचानक आपको वहां देखा तो बस देखता ही रह गया। माशाल्लाह आप बहुत हसीन हैं। उसने शहरीना की तारीफ की तो वह शर्मा सी गई। फिर वो शहरीना को उसके कैंप छोड़ने गया तो रास्ते में बहुत सारी बातें की। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। शहरीना कैंप पहुंची तो सबको उसे देखकर सुकून का सांस आया। शहरीना बेटा, आप कहाँ खो गई थी? अगर आप खो गई थी तो आप कॉल कर लेती, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम सब बहुत परेशान हो गए थे, सीनियर मैडम शहरीना से पूछ रही थी, जबकि शहरीना अभी तक ख्यालों में खोई हुई थी। वो रात को भी काफ़ी देर तक उस लड़के के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराती रही। नादिया उसे देखकर हैरान थी कि अचानक उसने मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया है। फिर वो उसी लड़के का ख्याल सोचते सोचते सो गई। आज फिर वही डरावना ख्वाब उसे आ रहा था। शहरीना, हमें अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी, हम कभी एक नहीं हो सकेंगे। प्लीज शहरीना, चली जाओ, चली जाओ। शहरीना को ख्वाब में ये आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। अचानक शहरीना की आंख खुल गई। जब अचानक शहरीना की आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसने नमाज पढ़ी और कैंप से बाहर आ गई। वो इधर उधर टहलने लगी तो उसे आज फिर दूर खड़ा दरख्तों में अरशमान दिखाई दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। फिर वो ढलवान की तरफ आ गई। अरशमान ने उसे सहारा दिया तो वो ऊपर चढ़ आई। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए।
اور پھر وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ کب وقت گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ تو جب نادیہ نے نیچے سے آواز دی تو شہرینہ کو ہوش آیا۔ اس نے نادیہ کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ارشمان کی طرف دیکھا تو وہ وہاں بالکل موجود نہ تھا۔ ایسا لگتا جیسے کبھی وہ یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ کل شام بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب شہرینہ سب کو ارشمان کے بارے میں بتانے لگی تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔